رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بحمدہ تعالی آج ہمارے درس قرآن مجید کا موضوع حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر بطور خاص آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، بالخصوص سورہ الانبیاء میں اور سورہ الصاد میں۔ آپ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت، سیرت و کردار کی پاکیزگی، حسن و جمال کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی وافر مقدار عطا فرمائی تھی۔ بیوی، بچے، پھر خادم، پھر مال و دولت، پھر جانور، ساز و سامان، یہ کثرت کے ساتھ آپ کے پاس موجود تھی۔ اللہ رب العزت کے آپ شکر گزار بھی تھے، اپنے کار نبوت بھی سر انجام دیتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آپ کا جو حلیہ بیان کیا اور آپ کے بارے میں معلومات ہم تک پہنچائیں، امام حاکم نے المستدرک کے اندر انہیں نقل کیا ہے۔ جلد 2 اور صفحہ نمبر 634 ہے اور حدیث نمبر 4113 ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے صابر نبی تھے، یعنی وہ شخصیات جن کے صبر کی مثالیں قرآن اور حدیث کے راستے مشہور ہوئی ہیں، ان میں ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ جب شیطان نے انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، جس آزمائش میں وہ اس وجہ سے مبتلا ہوئے، تو انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ تو جب صبر کیا اور استقامت کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، نعم العبد، وہ کتنا ہی خوب بندہ تھا، کتنا ہی اچھا بندہ تھا۔ پھر آپ کا جو حلیہ تھا اس کے بارے میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آپ دراز قد کے مالک تھے، بال گھگریالے تھے، چوڑی آنکھیں تھیں، خوبصورت خلقت والے تھے، اور آپ کی پیشانی پر صابر لکھا ہوا تھا، گردن چھوٹی تھی، سینہ چوڑا تھا، سخت بازوں اور پنڈلیوں والے تھے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے، انہیں کپڑے پہناتے تھے، اللہ کی خاطر جہاد کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے صبر کا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، اور امام حاکم نے اسے جلد 2 صفحہ نمبر 336 حدیث نمبر 4117 میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کی بیوی نے ان دنوں میں جب پریشانی اور مشقت کے دن تھے، عرض کیا کہ اللہ کی قسم، بھوک اور فاقہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے اور کسی نے بھی ہمارا خیال نہیں کیا، کوئی کھانے کی چیزیں نہیں بیچی، تو آپ ہی اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ آپ کو بھی شفا دے اور یہ پریشانی بھی دور کرے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، 70 سال تک اللہ نے ہمیں زندگی کی ہر آسائش اور ہر سہولت دیے رکھی ہے، تو اب یہ 7 سال ہو گئے ہیں ہم آزمائش کے اندر ہیں، تو یہ کون سی پریشانی کی بات ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کی وہ کیفیت تھی اور آپ کی سیرت تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت کعب نے بیان کی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک آپ نعمتوں کے اندر رہے، 70 سال کا ذکر جو آیا ہے۔ پھر آپ پہ آزمائش آئی، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے آزمائش اتارتا ہے، مشقت اتارتا ہے، آزمانے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ آپ پہ بھی آزمائش آئی، آپ کے بچے، ساری آپ کی فیملی ماں سوائے ایک بیوی کے ایک مکان کے اندر تھیں، زلزلے کا جھٹکا آیا، مکان کی چھت گری، وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح مکان بھی گئے، اولاد بھی گئی، جو مال و دولت تھا اور جو جانور تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، اور خود بیمار ہو گئے، سارے سائڈ پہ ہو گئے، صرف ایک بیوی تھی جو آپ کی خدمت گزار تھی۔ اور
تقریباً 13 سال کا عرصہ آپ نے بڑی مشقت میں گزارا، بڑی مصیبت میں گزارا، پریشانی میں گزارا، لیکن یہ جتنا بھی عرصہ تھا اس میں آپ نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو جس حال میں رکھے۔ اب بچوں کا ضائع ہو جانا، مکانات کا ضائع ہو جانا اور ہر طرح کی نعمتوں کا چھن جانا، یعنی زمینداری کا آپ اندازہ لگائیے کہ 500 بیلوں کی جوڑیاں آپ کے پاس تھیں جن سے آپ کی زمینداری کا نظام چلتا تھا، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، بندہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے، تو اس پہ جو گزر رہی ہے میں اور آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمتیں تھیں ان کے اندر پوشیدہ تھیں، تو آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پھر ایک وقت آیا، کرم نوازی ہوئی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا بڑی مشقت ہے، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، دعائیں قبول ہوئیں، پھر وہ معاملات آگے، صحت بھی مل گئی، بچے بھی اللہ رب العزت نے زندہ فرما دیے، مکانات بھی مل گئے، مال و دولت بھی مل گیا، خدام بھی مل گئے، تو یہ ساری کیفیات پھر واپس آ گئیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ کا جو تذکرہ کیا ہے ان میں بطور خاص 2 مقامات انتہائی توجہ کے حامل ہیں، اور آپ کی سیرت و کردار کے مختلف پہلو سچے موتیوں کی شکل میں نکھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بڑے اسباق موجود ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا تذکرہ سورہ الانبیاء شریف کی آیہ نمبر 83 سے لے کر آیہ نمبر 86 تک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَأَيُّوب، اور یاد کرو ایوب کو۔ یہ پیچھے نبیوں کا ایک تسلسل کے ساتھ ذکر چل رہا ہے، درمیان میں حضرت ایوب کا ذکر آ گیا ہے، تو فرمایا وَأَيُّوب، اور یاد کرو ایوب کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو۔ سبحان اللہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، کتنی اپنائیت کے ساتھ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ کیا پکارا، کیا عرض کی، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، کئی تکلیفوں نے مجھے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کئی پریشانیاں ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب اللہ ہی بہتر جانے کس اخلاص کے ساتھ، کس اپنائیت کے ساتھ، کس درد کے ساتھ حضرت ایوب کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، اور پھر اللہ کو بھی کتنے پسند آئے ہیں۔ قبولیت تو ضرور ہوئی، لیکن اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ تمہیں بھی جب کوئی تکلیف ہو تو جس طرح میرے ایوب نے مجھے پکارا اس طرح مجھے پکار کے دیکھو، میں تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا ہوں۔ تو جب یہ دعا کی تو نتیجہ کیا آیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو جس پر مصیبت میں، جس ضرر میں، نقصان میں، بیماری میں وہ تھے، ہم نے ان سے اسے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیے انہیں ان کے گھر والے، یعنی ان کے بیٹے بیٹیاں جو خدام تھے، وہ سارے اللہ رب العزت نے دوبارہ عطا فرمائے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور صرف وہی نہیں عطا فرمائے، ان کی مثل اور بھی عطا فرمائے، دگنی کرم نوازیاں کی۔ تو یہ سارا کیسے ہوا؟ رحمتم من عندنا، اپنی جناب سے رحمت کرتے ہوئے، وذکریٰ للعابدین، اور فرمایا اس میں نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے، یعنی جو ہماری عبادت کرتے ہیں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی پریشانی آتی رہی ہے، تم بھی ایسے ہی میری بارگاہ میں آ جایا کرو، مانگا کرو، اپنی مشقت میرے سامنے رکھا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری مشقت کو دور کرنے والا ہوں۔ تو یہ سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ صاد شریف میں اللہ رب العزت نے آپ کا جو ذکر کیا وہ بھی باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں، وہاں قدر تفصیل کے ساتھ یہ ذکر آیا ہے۔ سورہ صاد کی آیہ نمبر 41 سے یہ شروع ہو رہا ہے اور آیہ نمبر 44 تک یہ بات جا رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو۔ سبحان اللہ، کیا اپنائیت کا اور کیا محبت کا عالم ہے۔ فرمائے یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِالنُّصْبٍ، کہ مجھے شیطان نے رنج پہنچایا ہے، وَعَذَاب، اور اذیت پہنچائی ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی بھی راحت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی بھی تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ادب کا یہ عالم ہے، تنگی اور مصیبت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، شیطان کی طرف منسوب کیا کہ یہ شیطان
کے کسی ہیلے کی وجہ سے اور شیطان کی کسی شرارت کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی پہنچی ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو آگے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آیا، ارکض برجلک، فرمایا زمین پہ اپنا پاؤں مار، ھذا مغتسل، لو یہ چشمہ ہے بارد، ٹھنڈے پانی کا۔ تو آرڈر ہوا نا کہ زمین پہ اپنا پاؤں مار، جب زمین پہ پاؤں مارا اللہ نے کرم نوازی کی، اسی زمین سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب وہ چشمہ جاری ہوا تو فرمایا یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، وشراب، اور پینے کا پانی ہے، یعنی یہ نہانے کا، ھذا مغتسل بارد، یہ غسل کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، وشراب، اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے عطا فرمائے اسے انہیں ان کے اہل خانہ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مثل اور یعنی دگنے کر کے، رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان کے اوپر رحمت تھی، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں لے لو جھاڑو کو، فَاضْرِب بِهِ، اور مار دے اسے، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ۔ یہ اس کا پس منظر ہے، وہ آپ کی بیوی جو آپ کی خدمت میں موجود تھی، ایک مرتبہ ان سے کوئی ایسی، ان کی زبان سے ایسی بات نکل گئی، اس بیماری کی کیفیت میں آپ سے وہ بات برداشت نہ ہو سکی حضرت ایوب سے، تو آپ نے فرمایا میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ آپ نے قسم اٹھا لی، تو جب اللہ نے یہ صحت عطا فرمائی، ہر چیز واپس پلٹ آئی، تو اب وہ قسم کو بھی پورا کرنا تھا، تو اللہ نے فرمایا ایوب تجھے نہ خود پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے، یہ جھاڑو لے لے جس کے اندر 100 تنکیں ہیں، تو یہ اپنی بیوی کو جھاڑو کی ایک ضرب لگا، اس سے تیرا جو 100 کوڑے لگانے والی تو نے قسم اٹھائی تھی وہ پوری ہو جائے گی، تو خانس بھی نہیں ہوگا، تیری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، اور میری کرم نوازی تیرا معاملہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، لے جائے اپنے ہاتھ میں جھاڑو کو، فَاضْرِب بِهِ، اور اس کے ساتھ مار، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ۔ اب آگے اللہ رب العزت کی نظروں میں، اللہ کی نگاہ رحمت میں حضرت ایوب کا جو مقام ہے اللہ اسے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے پایا صبر والا، اتنی مشقتیں آئیں لیکن پھر بھی وہ صابر رہا، اس کی زبان سے ذکر کے علاوہ کوئی جملہ نہیں نکلا، شکر کے علاوہ کوئی جملہ نہیں نکلا، اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ جب اس نے دعا مانگی تو اس میں بھی اس نے یہ کہا کہ مجھے مصیبت پہنچی ہے شیطان کی وجہ سے، یہ نہیں کہا کہ مولا تو نے مجھے پریشانی میں مبتلا کیا ہے، تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ تو کیا فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے پایا ایوب کو صبر کرنے والا۔ اب یہ صابر ہونے کا سرٹیفکیٹ حضرت ایوب کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا، سبحان اللہ۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن کتنا خوش نصیب ہے اللہ کے نبی، کتنا اعزاز ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب کا۔ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا میری طرف۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی واقعات کی تفصیل ہے، اور یہ ان کا مقام اور یہ ان کی سیرت و کردار ہے۔ ہمارے لیے آپ کی سیرت و کردار میں سب سے پہلا تو یہ سبق ہے کہ چاہے آسانی کے دن ہوں یا تنگی کے دن ہوں، ہر حالت میں اللہ کا شکر، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکائے رکھنا۔ آسانی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ پریشانیاں کبھی بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، کبھی آزمانے کے لیے آتی ہیں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، کبھی گناہوں کو بخشوانے کے لیے آتی ہیں۔ تو اللہ جس حال میں رکھے بندے کو بس اس حال میں راضی رہنا چاہیے، اور پھر بعض اوقات بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے، پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو اس وقت حضرت ایوب کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، صبر، استقامت، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، غریبوں کا بھلا سوچنا، جو مال اپنے پاس آئے اسے اللہ کی نعمت سمجھنا، اللہ کی طرف سے اسے نعمت سمجھنا، اور اللہ کی طرف سے خاص عنایت سمجھنا کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، میری کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں دی ہے بلکہ اپنی عطا سے دی ہے، اور پھر اسے خیر کے کاموں میں لگانا، بلائی کے کاموں میں لگانا، خدمت خلق کے کاموں میں لگانا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ رمضان شریف بڑا سنہری موقع ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔